بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشف ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام علی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے تقریباً 10 برس پہلے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کا ذمہ لیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغوش نبوت میں تربیت پائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ پہلے اسلام لانے والوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر زندگی کے ہر مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ مکرمہ میں بسر کیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔ حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مختلف قبائل کو دعوت اسلام دیتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے غسل اور تجہیز و تکفین کی خدمت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر اور دلیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار، سادہ مزاج اور علم و افضل میں کامل تھے۔ مظلوموں کی دراداسی کرتے تھے اور زہد و تقوی کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے کارنامے۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ہجرت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور بغیر کسی ڈر یا خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی کچھ امانتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا کر مدینہ منورہ چلے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کی اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور شجاع تھے۔ میدان جنگ میں جاتے تو بے بکانہ جاتے اور مد مقابل کو پچھاڑ دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں بہت سے کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو وقتی پسپائی ہوئی اور کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور فتح کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشہور یہودی سردار مرہب کو پہلے ہی کوار سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ علم تقوی، شجاعت، حکمت و دانائی اور فصاحت و بلاغت جیسی عظیم صفات کے حامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال و فرمودات ضرب مثل ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خدمت میں ہمیشہ کوشاں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کے رکن بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مہاجرین اور انصار کے پرزور اثرات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو قبول کیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں حالات کو بہتر بنانے میں کوشاں رہے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ سن 40 ہجری میں ماہ رمضان کی ایک صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز فجر کے دوران ایک خارجی ابن مجلم نے تلوار سے وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہرے زخم آئے۔ 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ سامعین، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔